العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما بعثه الى الیمن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا، قال، تو ان سے دریافت فرمایا، کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، کہ جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوگا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اقضی بکتاب اللہ، کہ میں کتاب اللہ کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا۔ قال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اگر وہ مسئلہ تم کو کتاب اللہ میں نہ ملے تو۔ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فَبِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ قال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ مسئلہ تم سنت رسول اللہ میں نہ پاؤ تو۔ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اجتہد رأیی ولا آلو، کہ میں اپنی رائے کے ذریعے سے کوشش کروں گا اور میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدرہ، کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا۔ وقال، اور فرمایا، الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضی بہ رسول اللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس سے اللہ کا رسول خوش ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الجہد طاقت و قوت اور مشقت کو بھی کہتے ہیں، اور اجتہاد کا معنی ہوتا ہے بذل طاقت اور تحمل مشقت کے ساتھ اخذ نفس، یعنی کسی کام کی انجام دہی میں تکلیف و مشقت اٹھاتے ہوئے اپنی پوری کوشش صرف کرنا۔ کہا جاتا ہے، جہدت رأیی واجتہدت، یعنی میں نے اپنے آپ کو اس کام میں فکر و تدبر کے ساتھ تھکا دیا۔ لا آلو، یہ فعل مضارع منفی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا باب یہ باب نصرت سے آتا ہے۔
الا یعلو الون، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہے لا یعلونکم خبالا، یعنی لا یقصرون فی افساد دینکم، کمی کرنا، کوتاہی کرنے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ وفق اللہ فلانا، یعنی خدا کا کسی کے دل میں بھلائی کا الہام کرنا، اپنی مدد دینا، توفیق دینا، بامراد و کامیاب بنانا۔ طلبہ عزیز، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو مسئلہ درپیش ہو اس کا حل قرآن کریم و حدیث میں تلاش کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں حل مل جائے تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی صراحت نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ حدیث پاک میں ہے، تو اس مسئلے کو قیاس کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس جیسے مسئلے کا قرآن و حدیث میں جو حل مذکور ہے وہی اس کا بھی حل تسلیم کیا جائے گا۔ گویا اس حدیث سے قیاس و اجتہاد کی مشروعیت خوب اچھی طرح واضح ہو رہی ہے۔ جو لوگ قیاس و اجتہاد کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت ہٹ دھرمی سے لازمی ضرورت کا انکار کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مضمون تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ یمن پہنچ کر تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کتاب اللہ کے مطابق، اور اگر اس میں نہ ملا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اگر دونوں میں نہ پاؤ تو کیسے فیصلہ کروں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور پھر فرمایا لا آلو، یعنی اجتہاد کرنے میں کوئی کوتاہی اور کسر نہیں چھوڑوں گا، یعنی حسب وسعت و طاقت صحیح فیصلے کی کوشش کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر خوشی میں ان کے سینے پر دست مبارک مار کر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو توفیق دی اس چیز کی جس کو رسول اللہ پسند کرتا ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتہد رأیی، اس سے اپنی ذاتی رائے مراد نہیں، جو ان کے ذہن میں آئے بغیر استناد الی الکتاب والسنہ کے، کتاب و سنت کی طرف منسوب کیے بغیر کوئی رائے ان کے ذہن میں آ جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ رائے سے مراد رائے بطریق قیاس ہے جس کا ماخذ کتاب و سنت ہو۔
یعنی ذہن میں ایسی رائے کا آنا ہے جو ماخوذ ہو، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں غور و فکر کر کے آئے، ایسی رائے مراد ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ، وفی ھذا اثبات القیاس و ایجاب الحکم به، چنانچہ تمام ہی فقہائے کرام رحمہم اللہ نے اس حدیث سے حجیت قیاس پر استدلال کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس جیسی حدیثوں کی بنیاد پر فرمایا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوہرا ہونا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف مبعوث تھے، اور صحابہ کے واسطے سے پوری دنیا کی طرف مبعوث تھے۔ اسی طرح صحابہ بھی رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبعوث تھے۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے، اس میں انما بعثتم صریح ہے۔ نیز حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو ان سے پوچھا فیصلے کس طرح کروں گے؟ ان کے جوابات سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو صحیح راہ دکھائی۔ یہ حدیث بھی صریح ہے کہ صحابہ بھی مبعوث تھے، اور رسول کے لیے جس طرح عصمت ضروری ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے حفاظت ضروری ہے۔ اور اس پر قرآنی دلیل موجود ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ۔ البتہ فرق مراتب کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کے لیے لفظ عصمت اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے لفظ حفاظت استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اولیاء سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، کرامت اور معجزہ، اور ولی کے ہاتھ سے جو خرق عادت ظاہر ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں، اسی طرح عصمت اور حفاظت کی حقیقت ایک ہے۔ حدیث الباب کی سند پر کچھ کلام کیا گیا ہے، اور محدثین رحمہم اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے حارث بن عمرو، جو بالاتفاق مجہول ہے۔ نیز وہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو اصحاب معاذ رضی اللہ تعالی عنہم سے، جو کہ مجہول ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے۔ وہ اس حدیث کی تخریج کے بعد فرماتے ہیں لا نعرفه الا من هذا الوجه،
ولیس اسنادہ عندی بمتصل، اور امام زرقانی رحمہ اللہ نے تو اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مرقات الصعود میں اس سب کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں مرقات الصعود میں اس سب کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں قلت لكن الحديث له شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقد أخرجها البيهقي في سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تصنیف اعلام الموقعین عن رب العالمین میں اس حدیث کو حجیت قیاس میں پیش کیا ہے، اور اس سند میں جو خامیاں ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ان کی طرف سے جواب دیا ہے، اور یہ کہ یہ حدیث یعنی یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اصحاب معاذ من اہل حمص کا جو کہ مجہول ہیں، تو فرماتے ہیں اصحاب معاذ کی شہرت علم و دین اور فضل و صدق میں اتنی ہیں کہ جو کسی پر پوشیدہ نہیں۔ اور نیز فرماتے ہیں کہ شعبہ جو اس حدیث کے حامل لواء یعنی اصل راوی ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ بعض ائمہ رحمہم اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اذا رأیت شعبۃ فی اسناد حدیث فاشدد یدیک بہ، کہ جب کسی حدیث کی سند میں شعبہ راوی کو دیکھ لو کہ وہ اس میں موجود ہیں تو پھر اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے جس کی سند متصل اور رجال معروف بالثقاہہ ہیں۔ اس سب کے علاوہ یہ بات ہے کہ اہل علم اس حدیث کو نقل کرتے چلے آئے ہیں اور حجیت قیاس پر اس حدیث سے استدلال کرتے رہے ہیں، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، یعنی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح و ثابت ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کے بعد بہت سی ایسی حدیثیں نظیر کے طور پر ذکر کیں جو من حیث الاسناد قوی نہیں، لیکن علماء کا نقل در نقل کرنا ان کی صحت کے لیے کافی اور مستغنی عن طلب الاسناد ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں اجماع کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کتاب اللہ کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا، اگر اس میں نہ پاؤں تو پھر سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا، لیکن بعد میں اجماع کا ذکر نہیں فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ اجماع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مستقل حجت بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اجماع حجت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اجماع حجت نہیں تھا۔
پھر سوال یہ ہے کہ حدیث کا درجہ قرآن کریم سے مؤخر ہونا ہمارے اعتبار سے درست ہے، کیونکہ بیشتر احادیث ہم تک ضمنی ذرائع سے پہنچی ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تو یہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو یہ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کی تھی۔ ان کے حق میں تو وہ ایسی ہی قطعی ہیں جیسے قرآن کریم قطعی ہے۔ پھر ان کے نزدیک احادیث کا درجہ قرآن کریم سے مؤخر کیسے ہوا؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تمام احادیث بلا واسطہ حاصل نہیں ہوئی تھیں، بلکہ بعض احادیث انہوں نے ایک دوسرے سے سن کر حاصل کی تھیں، اس لیے حدیث کا درجہ قرآن کریم سے مؤخر ہوا۔ یہ حدیث اجتہاد و قیاس کے ثبوت پر بھی صریح ہے۔ نیز اس حدیث سے تقلید شخصی کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو گویا اہل یمن کے ذمے یہ لازم کر دیا کہ وہ ہر معاملے میں ان سے رجوع کریں اور تمام مسائل میں ان کی پیروی کریں، اور یمن میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کی طرح شرعی مسائل جانتا ہو، اس لیے اہل یمن ان کی تقلید شخصی کرتے تھے، اور چونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس لیے اہل یمن کا یہ عمل خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق تھا۔ گویا ہمارے لیے بھی یہ جواب ہو گیا کہ ہم ائمہ اربعہ میں سے صرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تقلید کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب اس حدیث پاک سے ہم کو بھی مل گیا۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا، اور اسی حیثیت میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری ضروری قرار دی گئی تھی، نہ کہ مفتی کی حیثیت سے۔ تو جواب یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت حاکم بھی تھے، قاضی بھی، مفتی اور معلم بھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اتانا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بالیمن معلما او امیرا فسألناه عن رجل توفی وترك ابنته واخته فاعطى الابنة النصف والاخت۔ اس روایت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفتی ہونے کی حیثیت صاف واضح ہے، اور اسی حیثیت سے انہوں نے میراث کا یہ فتویٰ دیا تھا، اور اس کی دلیل بیان نہیں کی تھی، اور اہل یمن نے دلیل پوچھے بغیر حکم پر عمل کیا، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ شارح حدیث امام مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں مشابہت پاتا ہوں درمیان اس مسئلے کے جو میرے سامنے درپیش ہے
اور اس مسئلے کے کہ جس کا حکم کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں آیا ہے، تو میں دونوں مسئلوں کا وہی فیصلہ کر دیتا ہوں جو کتاب و سنت میں پاتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گیہوں میں ربا کی حرمت کا حکم نص میں موجود ہے اور تربوز میں ربا کی حرمت کا حکم نص میں موجود نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گیہوں پر تربوز کو قیاس کیا، اس طور پر کہ دونوں کے اندر کھائے جانے کی علت مشترک ہے، یعنی گیہوں بھی کھایا جاتا ہے اور تربوز بھی، تو یہاں مطعومیت کی علت مشترک ہونے کی وجہ سے دونوں کا حکم ایک ہوگا، یعنی تربوز میں بھی ربا حرام ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چونے کو گیہوں پر قیاس کیا، اس لیے کہ دونوں کے درمیان کیلیت یعنی ناپنے کی علت مشترک ہے، لہذا جس یعنی چونے میں بھی ربا مثل گیہوں کے حرام ہوگا۔ تو گویا قیاس دونوں ائمہ نے کیا رحمہم اللہ، فرق صرف علت میں ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مطعومیت کو علت قرار دیا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیلیت اور موزونیت کو علت قرار دیا۔ قال حدیث پاک میں ہے، متن کو دیکھیے آپ، ولا آلو کے بعد قال پھر ہے فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ولا آلو کے بعد جو قالا ہے اس کے بارے میں۔ یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، راوی نے ان سے نقل کرتے ہوئے کہا۔ فضرب مارنے کے بجائے مقام کی مناسبت سے تھپ تھپانے کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، شاباشی کے طور پر تھپ تھپایا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدرہ، یعنی پیار و محبت کے ساتھ متوجہ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر آہستہ سے مارا۔ وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، یعنی توفیق فرمائی اس بات کی جس کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں، یا جس درست راہ کی طلب کی تمنا کرتے ہیں۔ حدیث پاک سے مجتہد کے مصیب ہونے کی سند مل رہی ہے، خواہ وہ اجتہاد میں خطا ہی کر جائے، یعنی جب مستحق اجتہاد کے لیے حق اجتہاد ثابت ہو گیا اور شارع علیہ السلام کی طرف سے اظہار پسندیدگی بھی ہو گئی، تو اب مجتہد جب قواعد کے مطابق اجتہاد کرے گا تو صحیح نتیجے پر پہنچے گا اور اس کو 2 اجر ملیں گے، اور خطا کرے گا تو بھی 1 اجر ملے گا، اور دوسرا یہ کہ خطا پر اس کو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ محدث عصر حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری قدس سرہ نے اس حدیث کے ذیل میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس حدیث میں خاص بات توجہ طلب یہ ہے کہ حدیث حجت نہیں بلکہ سنت حجت ہے،
چنانچہ تمام احادیث میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہے، کسی ایک حدیث میں بھی حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم نہیں، کیونکہ حدیث کے معنی ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تائیدات یہ حدیث ہیں، اور سنت کے معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یعنی دینی راہ، اور دونوں میں عام خاص من وجہن کی نسبت ہے۔ جو احادیث منسوخ یا مخصوص یا مؤول ہیں وہ صرف حدیث ہیں، سنت نہیں۔ اور ملک و ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے خلفائے راشدین کی باتیں سنت ہیں، حدیث نہیں۔ اور معمول بہا اقوال و افعال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی ہیں اور سنت بھی۔ معلوم ہوا کہ فرقہ اہل حدیث یہ گمراہ فرقہ ہے، کیونکہ حدیث حجت نہیں۔ اہل سنت والجماعت حق پر ہیں کہ حجت سنت ہے۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیاس کی حجیت اعتباریت ثابت ہوتی ہے۔ جب کسی معاملے کا صریح حکم کتاب و سنت میں نہ ملے تو اجتہاد ناگزیر ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، بہت لطیف بات ہے کہ قیاس مثبت حکم نہیں بلکہ مظہر حکم ہے۔ وہ ایک آلہ ہے، قیاس ایک آلہ ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت اور اجماع سے حکم نکالا جاتا ہے، جس کو آپ یہ کہیے بدیگر الفاظ کہ ظاہر کیا جاتا ہے، اندر موجود ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ بس اگر قیاس حجت نہیں تو یہ مصادر ثلاثہ بھی حجت نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.